وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ صحیح مسلم سے ایک واقعہ پیش کروں گا، اور اس واقعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ سبق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعے سے جو سبق ہم کو ملتا ہے اس سبق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. قریب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام قدید یا عثفان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ تم باہر جا کر کے دیکھ کے آؤ کہ کتنے لوگ جمع ہیں. قریب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں باہر گیا، میں نے دیکھا تو لوگ جمع تھے. جب میں واپس آ کر کے میں نے عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ لوگ جمع ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ کیا 40 لوگ ہیں؟ تو قریب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر 40 لوگ ہیں تو میرے بیٹے کو تم باہر نکالو. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو 40 پوچھا تم سے کہ 40 لوگ باہر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے وہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس انسان کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ ادا کریں، 40 ایسے لوگ ادا کریں جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے. اسی وجہ سے میں نے تم سے 40 لوگوں کے بارے میں پوچھا. اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے 2 باتیں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر اس میت کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، دوسری چیز وہ اس میت کے حق میں سفارش کرنے والے ہوں. اگر یہ 2 چیز ان 40 لوگوں کے اندر پائی جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان 40 لوگوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اب آپ دیکھیں معاشرے کی کنڈیشن کو دیکھیں، حالت کو دیکھیں. یہیں پر 10-20 لوگ موجود ہیں، آپ سب لوگ اچھے سے چیک کر لیں. میں کئی جگہ اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، لوگوں سے پوچھ چکا ہوں. جب بھی 40 لوگوں کے درمیان، 50 لوگوں کے درمیان، 100 لوگوں کے درمیان، 200 لوگوں کے درمیان جب بھی میں نے یہ قصہ رکھا ہے، جب میں نے پوچھا کہ اچھا آپ لوگ خود غور کریں کہ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں. یہ اچھی بات ہے. پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ ان 40 50 200 100 200 لوگ جتنے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ سب لوگوں کو وہ دعا یاد ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے اس بندے کی سفارش کریں گے؟ آپ 100 لوگ 200 لوگ ہیں، پوچھتا ہوں کہ اچھا بتائیے آپ لوگوں کو دعا یاد ہے؟ جانتے ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ان 200 لوگوں سے جب پوچھتا ہوں کہ اچھا بتائیے، ایک صفت تو آپ کے اندر ہے، ایک خوبی تو آپ کے اندر ہے، جو دوسری خوبی جو ہے سفارش کرنے والی، کہ اللہ سے سفارش کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ. یہ جو بندے کے حق میں سفارش کرنا ہے اللہ سے، یاد ہے؟ تو ان 200 لوگوں میں سے، 100 لوگوں میں سے، 50 لوگوں میں سے 5 لوگ، 6 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ، 12 لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. باقی سب کے سب لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے، جبکہ چھوٹی دعا ہے، کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے. تو یہ جو دوسری صفت ہے، اس صفت کو جو ہے ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم پڑتی ہے، جیسا کہ میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، ایک بھائی اس کا سعودیہ میں ہے تو بولتا ہے اچھا میرا بھائی آ رہا ہے تھوڑا رکو. اس کی بہن کہیں باہر ہے تو بولتا ہے میری بہن کو بھی بلا لو. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ابا جان ہے برابر نہلانا صحیح سے سب کچھ کرتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ جو میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھنے والے یہ سب جو لوگ ہیں، کیا ان میں 40 لوگ ایسے ہیں کہ نہیں جو میرے ابا کے حق میں بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، سفارش کر سکیں.
یہ سب ہمارے یہاں کوئی نہیں دیکھتے، سب کچھ دیکھ رہا بندہ برابر، امی آئی نہیں آئی، خالہ آئی نہیں آئی، بھائی آیا نہیں آیا، میں کہتا ہوں یہ سب دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس بات کا خیال کرو کہ بھائی میرے ابا کی نماز جنازہ ہونے والی ہے، میری امی کی نماز جنازہ ہونے والی ہے، میری بیوی کی نماز جنازہ ہے، کیا پیچھے 40 لوگ ایسے ہیں کہ نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے ہیں، جو میرے ابا کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، اس کی کم سے کم تفتیش ہونی چاہیے، اس کی کم سے کم چاہت ہونی چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ سب چیز کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ جو ہمارے جو علماء ہیں، اکثر و بیشتر علماء کو وہ دعا جو ہے یاد ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کو نہ یاد ہو تو مسئلہ الگ ہے، ورنہ اکثر و بیشتر علماء ایسے ہیں جن کو نماز جنازے کی دعا وہ یاد ہے۔ اگر کم سے کم کسی میت کی نماز جنازہ میں 40 علماء اگر نماز جنازہ پڑھیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان 40 لوگوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ دو باتوں کا خیال کریں۔ پہلی بات اس واقعے سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے اندر جو ہے 2 صفت پیدا کریں، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں۔ دوسری چیز، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ میں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکوں۔ وہ لائق کیسے بنائیں گے آپ؟ نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس کو یاد کریں تاکہ آپ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکیں۔ دوسری بات جو میں نے بتائی، کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو جو آپ کو انتظام کرنا ہے کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا ضرور خیال کریں آپ کہ میرے ابا کی نماز جنازہ ہے، میری امی کی نماز جنازہ ہے، کیا میری امی کی نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جو اس میت کے حق میں سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔